بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ہم اپنا پروگرام نمبر 58 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے مرشد کریم کا ہی فیضان ہے اور انہی کے نام سے یہ اسٹوڈیو انہی کی مناسبت سے اور انہی کی ایصال ثواب کی نیت سے ہم نے یہ اسٹوڈیو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک مرشد کریم کے احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور ان کے مشن کو احسن انداز سے جاری و ساری رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم قریب ترین ہیں اس ہستی اور اس بزرگ جس کا نام امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی وجہ الکریم سے ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ کار رہا کہ ہم نے اس اپنے ہر پروگرام میں اس بابرکت ولی کامل سے اپنے پروگرام کو منسوب کیا کہ سب سے پہلے تو ہم اس محفل کا انعقاد بھی ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے کرتے ہیں اور قریب ترین جس ہستی کا وصال ہو اس ہستی کے ذکر سے بھی اپنی محفل کو آراستہ فرماتے ہیں۔ ان کے کچھ واقعات، ان کی کچھ نصیحتیں آپ تمام ناظرین اکرام کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس اللہ کے مقرب ولی کا بھی ہمیں فیضان حاصل ہو سکے اور اس کی تعلیمات پر بھی ہم عمل کر سکیں۔ تو آج خلیفہ چارہم مولا کائنات کا ذکر ہم انشاءاللہ سنیں گے اور سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ۔ ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اپنی پرسوز آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ اور ہمیں یہ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چینل کو فیض نثاریہ کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ہمیں ایسا کہنے کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ افراد اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر فرمائیں، کیونکہ یہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ جب دین کی بات سنیں تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم محمد
رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے۔ جب تلاوت قرآن مجید ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ اسے سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الملك القدوس العزيز الحكيم ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته سبحان اللہ۔ رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان اللہ۔ وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ماشاءاللہ۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے اور اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر صحت کے ساتھ دراز فرمائے۔ آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا دست جود دراز ہے تیرا ہر غلام ایاز ہے مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بیچارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے ہم تو نیاز مند ہیں تو بے نیاز ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جام جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ
پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہم داخل جنت ہوں ہم سب ذکر قبول ہو ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں وہ کلام کے کچھ اشعار پیش کروں گا جس میں مولا کائنات کا ذکر ہے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں
سے کس نے پکارا، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھ پر اس کا درود اس کے ماں باپ بم ولدیت کے نام کے ساتھ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر اسی بات کا ذکر کر رہا ہے، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ، حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ یہ چن چن کر کا لفظ جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ شاعر یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہے۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو صحابیوں کا عقیدہ تھا کہ صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم صرف حضرت علی کرم الوجہ الکریم کی شان کو اور ان کی فضیلت کو مانتے ہیں؟ نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا مرتبہ بڑھا دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے مرتبے کو گھٹانے والے؟ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندوں میں سب سے عظیم جو ہستیاں ہیں وہ تو ہیں انبیاء اکرام، اور انبیاء اکرام کے بعد اگر بندوں میں کوئی سب سے عظیم ہے وہ تو ہیں
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیوں میں بھی سب سے جو عظیم ہیں وہ ہیں خلفائے راشدین، ان کے بعد پھر مرتبے ہیں عشر مبشرہ میں ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل محبت سے رقابت اور ان کے محبت کا کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ میرے اہل محبت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت میں صرف امام حسن اور امام حسین اور امام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجہ بھی آتی ہیں، تو وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اب شاعر تمام صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ ہے جسے وہی ہے بے کرے شرم حیا و ذوالنورین، مقام کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ یہ اتنی شان و شوقت حضرت خلیفہ سوئم کی بیان کی ہے۔ اولیاء کرام اور علماء کرام نے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، تو ذوالنورین کی وجہ کیا ہے؟ دو نور والے، تو اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ امام الانبیاء حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو لخت جگر آپ کے نکاح میں تھیں، اسی وجہ سے تو آپ کو ذوالنورین کہا گیا ہے۔ تو ان کا بھی مقام جب ہم ذکر کرتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی صاحبزادیوں کا بھی ہم ذکر خیر ضرور کیا کریں۔ ہے جسے کہ مولا حضور سے کہ ہیں علی مولا۔ شاعر نے یہ قلم بند کیا شعر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ شاعر اسی بات کا ترجمہ کر رہا ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا۔ ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، یہ خود شہید ہیں بیٹے
नवासे पोते शहीद अली की शान या गाना हुजूर जानते हैं अली की शान या गाना हुजूर जानते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुख्तसर करने की वजह यही है कि मैंने कहा कि मुख्तसर अशार मुंतखब अशार में पढ़ूँगा जिसमें चारों खुलफाए राशिदीन का ज़िक्र हो जाए। बिलखुसूस आज का हमारे उन्वान से मुनासबत हज़रत मौलाए कायनात से है, तो उनके बारे में भी जो इस नातिया कलाम में लिखा है तो उनके भी अशार पढ़ लिए जाएँ इंशाअल्लाह। अब साहबजादा मोहम्मद रिज़वानुल हक़ सिद्दीक़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया आपसे मुखातिब होंगे और इंशाअल्लाह कुछ फरमाने आली शान, फरमाने मौलाए कायनात और फरमाने हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और फरमाने खुलफाए राशिदीन आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ये मनाक़िब सुनने की और उसकर सुनकर उस पर अमल करने की और अमल करते हुए औरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जनाब साहबज़ादा मोहम्मद रिज़वानुल हक़ सिद्दीक़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत का दिन है और ये हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और सरकार ने हज़रत अली को अपना भाई करार दिया था। जब अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई बना रहे थे तो हज़रत अली ने फरमाया कि यार सरकार आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे किसका भाई बनाया? तो सरकार ने फरमाया अली तुम मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह। नहीं आका कायनात जिसको भाई कह दें तो उसकी अज़मत और इफ़्फ़त बुलंदी का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या दर्जा होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक मरतबा सिद्दीक़ अकबर हज़रत अली को देखकर मुस्कराने लगे। सुभान अल्लाह। हज़रत अली फरमाया जनाब सिद्दीक़ क्यों मुस्करा रहे हैं? तो फरमाया मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ रहा है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत का परमिट जो है वो हज़रत अली तकसीम फरमाएंगे। तो आपने फरमाया सुभान अल्लाह, आपने बहुत प्यारी बात करी और आप भी मुस्करा दिए। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा जनाब अली आप क्यों मुस्कराए? कहने लगे मैं इसलिए मुस्कराया है कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ रहा है कि इसी बात पर सरकार दो आलम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ए अली उस शख्स को हरगिज़ जन्नत का परमिट ना देना जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर फारूक आलम का बोझ हो। सुभान अल्लाह। जिनके दिल में इनकी मोहब्बत हो उन्हीं को जन्नत का सर्टिफिकेट देना। तो यानी कि चारों कितने यानी कि आपस में मोहब्बत इत्तेफाक था, ये आप अंदाज़ा करें एक दूसरे से मोहब्बत का। कि एक मजलिस में किसी ने कहा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दर्जा, इनकी बुलंदी और इनके यानी कितना अच्छा यानी कि इनका वो है एक किस्म का कि क्या बुलंदी और क्या रिफ़त है कि उस अली के क्या कहने कि जो रसूल के दर पर सहरे बांध के गया। तो जो सदर मजलिस से उन्होंने कहा हम बहुत खुश हुए इस बात से कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने और सहरे बांध के गए सरकार के दर अक़दस पर, और हम बहुत खुश हुए इस बात से। लेकिन ये क्यों भूलते हो कि उस उस्मान के क्या कहने जो 2 मरतबा सहरे बांध के गया सरकार के। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हमारे सुभान अल्लाह। हम साहबा एक आँख हमारी साहबा इकराम है और एक आँख से हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत, अल्लाह ताला दोनों की मोहब्बत, आला हज़रत अली की बरकत का जो यानी तालीमात हैं वो यही हैं कि हमारी एक आँख जो है हुब्बे साहबा है और एक आँख अहले बैत। हम इस तरफ से आँख बंद करें ना इस तरफ से आँख बंद करें। अल्लाह ने जो मर्तबा जिसको दिया है उसको दर्जे के मुताबिक सबको सलाम। बेशक बेशक। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का
اور حضرت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو یہ حدیث جو ہے مطلب مختصر کر کے سنائی جاتی ہے۔ پوری حدیث جو ہے یہ ہے، سرکار نے فرمایا میں صدق کا شہر ہوں اور صدیق اکبر اس کا دروازہ ہیں، میں عدل کا شہر ہوں اور عمر اس کا دروازہ ہیں، اور میں حیا کا شہر ہوں، عثمان اس کا دروازہ ہیں، اور پھر فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو چاروں سے محبت آپ دیکھیں کہ کس کے صدر تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپس میں ان کی کتنی یعنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور بندور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیٹے ہوئے زمین پر دیکھا، آپ کو اٹھایا اور آپ کے پشت انور سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا کہ اے مٹی والے اٹھ بیٹھ۔ حضرت علی کے منہ سے ابو تراب کا لفظ کچھ ایسا پسند آیا کہ آپ اپنے نام سے زیادہ یہی نام پسند آنے لگا، اور حضرت علی آپ اتنا خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو تراب کہنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ابو تراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام میں جو محبت نظر آئی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ نام مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ابو تراب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس جو فرما دیں کہ ہے نا کہ وہ بات جو فرما دیتے ہیں اللہ کی آیت ہو جاتی ہے، دستور عمل بن جاتی ہے اور دین میں حجت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ چوری ہو گئی تھی اور ایک یہودی سے برآمد ہوئی۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ اگر یہ آپ کی زرہ ہے تو دعویٰ کیجیے عدالت میں اور کوئی گواہ پیش کیجیے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا نے قاضی شرح جو اس وقت کے قاضی تھے ان کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوئے، قاضی نے بغیر کسی رعایت کے دونوں کے بیان لیے اور حضرت علی سے گواہ طلب کیا۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے امام حسن اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ اچھا، وہ جو قاضی شرح تھے ان کے نزدیک جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ یعنی کہ یہ آپ کا غلام ہے، یہ بھی آپ کی جیسی کہے گا، اور یہ آپ کا بیٹے ہیں تو یہ بھی آپ جیسے۔ ہمارے یہاں جو ہے جو ہے اجتہاد، میرا جو اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کی گواہی قبول نہیں کرتا، غلام کی اور اس کی۔ تو حضرت قاضی شرح نے جو ہے وہ مقدمہ خارج کر دیا، اگر کوئی اور گواہ ہے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اور گواہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہودی کا ہمیں فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، اور مقدمہ خارج کر دیا۔ کمرہ عدالت سے باہر نکلنے پر یہودی نے حضرت علی کے چہرے کو بغور دیکھا تو اسے کوئی رنج و ملال نظر نہ آیا۔ یہودی دل میں سوچنے لگا کہ حضرت علی نے خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اور اسد اللہ ہوتے ہوئے کے باوجود اپنا دعویٰ خارج ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور کوئی چہرے پر اثر، کوئی غصے کے ظاہر نہیں ہوئے، آخر کس چیز نے انہیں اس بات سے روکا؟ اس سوال کا جواب یہودی کے دل میں ہی اسلام کو لے آیا۔ چنانچہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے تو آپ کی زرہ چرائی تھی، آپ نے میرا دل لے لیا، کلمہ پڑھائے، مجھے مسلمان کریں۔ جس دین میں اتنا یعنی کہ وہ آپ کے خلیفہ وقت بھی عدالت میں پیش ہو گیا اور قاضی نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا اور آپ کے چہرے پر کوئی غم و غصہ نہیں آیا، تو مجھے اس دین اسلام میں داخل کریں اور میں کلمہ پڑھائیں۔ تو یہ حضرت علی کا جو اس نے عمل تھا کہ اس کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو ہے بہت بلند بالا شان ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین ایک آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے اور وہ شخص جو ہے وہ کہنے لگے اے علی، آپ مدینۃ العلم ہیں، ذرا جبریل کی تلاش تو کیجیے اور بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہیں۔ حضرت علی نے پہلے تو دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر اوپر سے دیکھا، پھر نیچے دیکھا، آسمانوں میں، زمینوں میں۔ کہنے لگے کہ اس وقت تو نہ تو جبریل زمین میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، اور نہ کہیں اور میں نے دیکھا، لہٰذا میرے خیال میں جبریل آپ ہی ہیں۔ یعنی فرمایا کہ جبریل امین تو آپ ہی ہیں، اور میں نے سب جگہ دیکھ لیا لیکن جبریل کہیں نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی جبریل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی حضرت علی کی یہ بصیرت دیکھیں کہ کتنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو واقعی اس کا مصداق نظر آتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا افسوس رہا اور بڑا ملال رہا کہ جتنا علم تھا اس کے متعلق لوگوں نے مجھ سے سوال نہیں کیے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر فرمایا کہ وہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو سارے خاموش۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سرکار وہ میں
گھر جا کر پوچھ کر کسی سے پوچھ کر آ جاؤں، اجازت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد گرامی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، بتاؤ کیا جواب دوں اس کا؟ تو وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھیں، کہنے لگے اے علی آپ جواب دے دیں کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اسے نہ کوئی محرم دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے۔ تو حضرت علی آئے اور فرمایا سرکار میں جواب لے کے آ گیا ہوں۔ تو ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بتایا ہی تھا، تو فرمایا سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، یعنی سرکار سمجھ گئے کہ یہ جواب جو ہے میری بیٹی نے دیا ہے۔ تو یعنی کہ آپس میں کتنی محبت تھی ان میں، اور کتنا یعنی کہ وہ ایک دوسرے کا ادب احترام تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی پتہ چلی کہ سرکار پہچان گئے کہ یہ جو ہے ایسی بات میری بیٹی ہی کہہ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک دروازے سے برآمد ہوئے۔ آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر، دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف حضرت عمر، اور آگے حضرت علی، پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اے صحابہ اس منظر کو یاد کر لینا۔ تو صحابہ کیا نے فرمایا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سرکار ہم سمجھے نہیں، مطلب کیا یاد کر لینا؟ فرمایا یہی منظر کو یاد کر لینا، اسی منظر کے تحت قیامت میں ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور جنت میں یوں ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ چاروں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شخص جو چاروں میں تفریق کرے تو کس قدر وہ غیظ و غضب کا مستحق ہے کہ حضور کے چار یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ساتھ تھے اور جنت میں بھی ساتھی ہوں گے، انشاءاللہ، اور حشر میں بھی انشاءاللہ ساتھی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا قرب عطا فرمائے، آمین۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان جو ہے بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت میں بہت بلند درجہ عطا فرمایا تھا، اور جس قسم کے آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ خیبر کا دروازہ آپ نے اکھاڑ دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی کی جب پیدائش ہوئی تو آنکھیں نہیں کھول لیتے، کافی دن ہو گئے تھے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گود مبارک میں ان کو لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں، یعنی فرمایا کہ یہ سرکار سے پہلے میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ وہ ان کی مدد میں، کفار و مشرکین کی مدد میں کون ہے، تو سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ میں حالانکہ چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، سب کچھ ہے، کمزور بھی ہوں، مگر اے آقا کریم میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوں، سفر و حضر میں جہاں بھی آپ پکاریں گے میں لبیک کہتے ہوئے آپ کو نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی کیا شان بلند ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے زمانے میں جو ہے ملک سبا کے گروہ وغیرہ کی عداوت تھی، خارجیوں کا گروہ جو ہو وہ بہت یعنی وہ کر رہا تھا، بدامنی پھیلا رہا تھا، تو حضرت علی مطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان خارجیوں کو سخت عداوت تھی، اور خارجی ایک ملعون جس کا نام ابن ملجم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، اور ایک تلوار کو خاص اسی مقصد کے لیے زہر میں بجھایا اور موقع کا منتظر رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دارالخلافہ کوفہ تھا، اور آپ ایک روز صبح کی نماز پڑھنے مسجد کو جا رہے تھے، تو ابن ملجم خارجی نے جو راستے میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا حضرت علی پر حملہ کر دیا اور آپ کے ماتھے پر تلوار ماری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زخم کھا کر ایک نعرہ بلند کیا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور پھر آپ نے زمین پر گر گئے اور لوگ آپ کے قاتل کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس مہمان کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اچھا ذائقہ کھانا پکاؤ، اسے کھلاؤ اور اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ زخم سے خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ ذوف لائق تھا اور آپ کو شدت پیاس لگی، گھر والے آپ کے لیے شربت بنا کر لائے، مگر حضرت نے فرمایا پہلے میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ گھر والے جب شربت اپنے ملزم کے پاس لائے تو وہ بدبخت بولا میں جانتا ہوں تم نے اس میں میرے لیے زہر گھول رکھا ہے۔ دیکھیں حضرت علی تو کتنا وہ شفقت فرما رہے ہیں کہ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، اور وہ خبیث کہہ رہا ہے کہ نہیں تم لوگوں نے اس میں زہر ملا دیا، یہ کہہ کر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے بد نصیب، اگر تو اس وقت یہ شربت پی لیتا تو قیامت تک جب جامع کوثر ہرگز میں نہ پیتا جب تک پہلے تجھے نہ پیا لیتا، مگر میں کیا کروں کہ تو نے مجھے میرے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کیا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کو کہاں یہ پسند تھا کہ جو
حضرت علی پر وار کرے اور وہ پھر بخشا جائے. تو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا تو اس نے اسی لیے جو ہے شربت بھی نہیں پیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی جماعت فرشتوں کی، ان کے ساتھ بہت بڑے قافلے نبیوں کے ہیں، اور سب سے آگے حضرت سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے علی خوش ہو جاؤ، اب تم بڑے چین اور راحت میں جاتے ہو. اس کے بعد آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات وغیرہ تھے اس میں سے کچھ تبرک آپ نے اپنے لیے رکھ لیے تھے، اور فرمایا جب مجھے غسل دے کر کفن پہناؤ تو یہ مشک وغیرہ اور تبرکات میرے بدن پر لگا دینا. اور پھر آپ نے امام حسن کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے حسن، میں نے جو اس کا حق تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت کا وہ حق صحیح طور پر ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو امام حسن نے اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ بالکل آپ نے بھجا فرمایا، اور بالکل آپ نے کما حق ہو اس کا حق جو ہے ادا کر دیا. اور آپ فرمانے لگے میں نے شہادت کی دعا کری تھی اللہ تعالیٰ سے، تو دیکھو میری داڑھی میں بھی خون لگ گیا سارا اور میں شہید بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری یعنی اس بات کو پورا فرمایا. تو سب نے فرمایا علی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور واقعی آپ نے امامت کا پورا جو حق تھا، جو خلافت کا حق تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور اللہ رسول نے جو شریعت مطہرہ نے آپ پر کیا تھا وہ آپ نے کما حق کو ادا کیا. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سب پسند آئے گا. اور اللہ والوں کی سیرت یہ ہے کہ اللہ والوں کی راہ میں رقم کھاتے ہیں اور اپنی مراد کو بھی پہنچتے ہیں، اور قاتل کی خاطر و مدارت بھی کرتے ہیں، اور ان پر بڑے بڑے مصائب و علائم نازل ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں خدا کی مرضی پر راضی رہتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پاک لوگوں کی موت محض ایک انتقال مکانی ہوتی ہے، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ السلام علیکم کے فرما کر، جیسے حضرت علی نے فرمایا کلمہ شریف کو پیش کیا، صراط علیکم کہتے ہوئے فرماتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ان چاروں خلفاء کی محبت ہمارے دل میں راسخ فرمائے، جس طرح وہ زندگی میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین. ایک آخری بات جو سیدنا امیر المومنین مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ جب ان سے صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ آپ اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، تو آپ کے وہ الفاظ جو آج کم عقل فضیلت پر اور افضیلت پر لڑتے ہیں، اس سے بھی ان کا کمکانہ ہو. اس بات سے انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں. ہم حضرت علی کی محبت میں، ان کی محبت میں کسی سے عداوت کرتے ہیں اور امت کو ایک دوسرے سے بھیڑ دیتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ فرمان عالی شان ہمیں سنائیں تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ حضرت علی کس سے محبت کر رہے ہیں اور کس سے عداوت رکھتے ہیں. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کس سے عداوت رکھنے کا حکم دیا اور کس سے محبت رکھنے کا حکم دیا. ہاں وہ یہ بات میں تھوڑا سا بھول گیا تھا. وہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت علی اے علی آپ اپنی خلافت کے بعد کسی کو نامزد کر دیں، تو فرمایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا کسی کو، اور جو بس صرف سرکار نے ایک اشارہ دیا تھا کہ صدیق اکبر کے لیے کہ افضل الخلائق میں، یعنی بتا دیا کہ دیکھو میری بات جو اگر کوئی منصب کے لائق ہے تو اپنے یعنی امامت کی مسلح پر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو سرکار نے مقرر کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ہی بلایا کہ علی صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ امامت کے لیے. تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی موجودگی کے اندر ہی صدیق اکبر کو بظاہر تو نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اپنے مسئلے پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اب امامت کے لیے جہاں صدیق اکبر موجود ہوں وہاں کسی کو خلافت کا حق نہیں پہنچتا ہے. اور جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھانے کا ٹائم آیا تو اس ٹائم بھی حضرت علی کی محبت دیکھیں کہ آپ تو شوہر بھی ہیں اور ظاہر ہے وہ باب العلم بھی ہیں. تو فرمایا میں جنازہ کس طرح پڑھا دوں؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے کہ جس محفل میں علی موجود اور صدیق اکبر موجود ہوں وہاں پر امامت کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. تو ایسے دیکھ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے. تو
यहाँ भी आप देखें मोहब्बत आपस में यानी कितनी, ये तो फरमाया कि ये जो जमातुल मुस्लिमीन है, जो दूसरे हैं जितने भी, वो मुकर्रर करेंगे बाद में, जिसको भी जो भी होगा मुसलमानों की एक यानी कि मुशावरत से जिसको भी बनाएंगे तो वो हो जाएगा। वह बाद में जो है इमाम हसन पर सारे मुत्तफिक हो गए, और होते भी क्यों ना कि ज़ाहिर है शहज़ादे रसूल से ज़्यादा उस वक़्त कौन मोतबर था कि शहज़ादे रसूल के होते हुए कोई आगे बढ़ता, तो सब ने जो है कहा कि नहीं, इमाम हसन जो है वो खलीफा होंगे। जिस तरह आप 6 महीने आपने खिलाफत करी थी, और लोग जहाँ कहते हैं कि 4 खलीफा थे, 4 नहीं बल्कि 5 में खलीफा राशिद हमारे 5 गुजरे हैं, जिसमें 6 महीने इमाम हसन के भी हैं, यानी बड़े शहज़ादे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 महीने खिलाफत इन्होंने भी करी है। एक बात में एक जिक्र भूल गया था कि वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो हज़रत अली हमारे घर आए तो मेरे वालिद साहब जो है सिद्दीक़ अकबर, वो हज़रत अली के चेहरे को देखे जा रहे हैं। मैंने कहा अब्बा जान आप जो है हमसे बात नहीं कर रहे हैं और ये इधर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अली के चेहरे को देखे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि सरकार ने फरमाया अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, तो मैं क्यों ऐसे शख्स को देखकर इबादत हासिल न करूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो आपस में देखें कितनी मोहब्बत थी एक दूसरे से, और ये जो बातें की जाती हैं उसकी नफ़ी होती है यहाँ पर कि वो बातें बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत हैं। इन चारों में आपस में बहुत मोहब्बत थी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ी बात तो तरबियत किसकी थी, ये नहीं देख रहे हैं कि आका करीम तरबियत फरमाएँ और वो आपस में कोई रंजो मलाल हो उनमें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाम शीरो शकर थे, आपस में एक दूसरे के लिए जान देने वाले थे और बहुत मोहब्बत करने वाले थे। और अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कुछ ज़र्रे हम में भी अता फरमाए कि हम मुसलमानों में भी आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, सहाबा किराम से मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत अतहार से मोहब्बत अता फरमाए, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत फरमाए, और सरकार की अज़वाज मुतहरात से के फज़ल व बरक़ात से उनसे मोहब्बत अता फरमाए, इश्क़ अता फरमाए। उम्मतुल मोमिनीन हमारी वो जो माएँ हैं ज़ाहिर, और उनके फज़ल व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए और उम्मत में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत आपने मौलाए कायनात के मनाक़िब और वाक़यात बयान फरमाए और हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। जो आखिरी अल्फाज मौलाए कायनात के थे वो आपने उस पर रोशनी डाली। और एक जगह ये भी आता है कि आपने यूँ कहकर उन्हें इनकार कर दिया कि मैं वो क्यों ऐसा काम करूं जो मेरे नबी ने नहीं किया, कि मेरे नबी ने अपना कोई खलीफा नाम लेकर किसी को नहीं मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने हमें उस शख्स पर जमा कर दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आपने फरमाया कि तुम में से जो बेहतर होगा अल्लाह ताला तुम्हें उस पर जमा कर देगा। तो ऐसा ही हुआ कि जो हम में उस वक्त सबसे अफजल था हमें अल्लाह ताला ने उस पर जमा कर दिया, और वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। तो मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तुम्हें भी उस शख्स पर सब इंशाअल्लाह मुत्तफ़िक और जमा अल्लाह ताला कर देगा कि जो तुम में सबसे ज़्यादा अफजल होगा और बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला ने आपकी भी दुआ कबूल फरमाई कि इमाम हसन पर तमाम उम्मत मुत्तफ़िक हो गई और आप 6 महीने खिलाफत के मनसब पर फाइज रहे। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इन तमाम नुक़ूस क़ुद्सिया से मोहब्बत करने की, अक़ीदत करने की, एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साहबज़ादा साहब ने शुरू में फरमाइश की थी कि आखिर के अंदर मौलाए कायनात की मुनक़बत के कुछ अशार पढ़ने हैं, आप दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनकी फरमाइश को पूरा कर सकें। इमाम हसन के मुतल्लिक़ वो एक बात थोड़ी सी करनी थी। जी जी तो मैंने कहा कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने मुबारक था कि मेरा बेटा जो हसन है ये मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करवाएगा। सुभान अल्लाह। यानी सरकार के अल्फाज देखे हैं, मुसलमानों की 2 जमातें में अब जो लोग इख्तिलाफ करते हैं और जमात को बिल्कुल ही मुसलमानी से खारिज कर देते हैं, वो इबरत पकड़े इस बात से और वो डरे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा बेटा ये हसन मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करवाएगा और बहुत बड़ी खूनरेज़ी से बचाएगा। तो सरकार ने क्या फरमाया कि मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करवाएगा। तो इस सरकार के फरमान को देखें, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, मनक़बत पेश करें आप। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو لوگوں، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دور ہو رنجو بلا مولا علی، مشکل کشا مشکل کشا، دور ہو رنجو بلا مولا علی، مشکل کشا مرد حق خیبر کشا مولا علی، مشکل کشا مشکل کشا، پھر زمانے کو دکھا دو شیر حق کی تابشیں، پھر زمانے کو دکھا دو شیر حق کی تابشیں، بہر محبوب خدا مولا علی، مشکل کشا مشکل کشا، پھر زمانے کو دکھا دو شیر حق کی تابشیں، بہر محبوب خدا مولا علی، مشکل کشا مشکل کشا، ظالموں کے ظلم کا پہ زور ہے اسلام پر، ظالموں کے ظلم کا پہ زور ہے اسلام پر، المدد المدد شیر خدا مولا علی، مشکل کشا مشکل کشا، تم ہو باب شیر رحمت للعالمین، تم ہو باب شیر رحمت للعالمین، رازدار مصطفیٰ مولا علی، مشکل کشا، رازدار مصطفیٰ مولا علی، مشکل کشا، واسطہ حسنین کا خاتون جنت کا تمہیں ہو عدو میں زلزلہ مولا علی، مشکل کشا، گھر رہے ہیں اب گھر رہے ہیں اب مسلمان، گر رہے ہیں اب مسلمان، نرغائے اغیار میں گر رہے
گئے اغیار میں اٹھے یہ سن کر مدعا مولا علی مشکل کشا کیا جھلک او کیا چھلک اٹھا ہے جامے بعد عشق نبی ہے سراجی فیض کیا مولا علی مشکل کشا مشکل کشا دور ہو رنجو بلا مولا علی مشکل کشا تارا اقبال سب کا حشر تک روشن رہے تارا اقبال سب کا حشر تک روشن رہے ہو ہاشمی توتی ہو ہاشمی توتی نوا مولا علی مشکل کشا مشکل کشا. انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. اسی امید پر اور اسی یقین کے ساتھ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اگلا پروگرام اگر چاند رات نہیں ہوئی تو انشاءاللہ وقت مقررہ پر پروگرام نشر کیا جائے گا, اور اگر چاند رات ہو گئی تو سب اتقاف سے نکلتے ہیں, اپنے اپنے گھروں پر جاتے ہیں, ملنے جلنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے اور عید کی بھی تیاری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اگر چاند دکھ گیا عید الفطر کا تو ہم پروگرام نہیں کر پائیں گے, اور اگر چاند نہیں دکھا یعنی 30 روزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو بھی آپ کے ساتھ شریک محفل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو. انشاءاللہ دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک خوبصورت بات وہ ایک صاحب کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی تھی, تو کہنے لگے کہ اب اگر تم چاہتے ہو نا کہ علی اس دل میں آ جائیں تو اپنے دل کو کعبہ بنا لو, پاک کر لو اس دل کو. اگر تم چاہتے ہو علی آ جائیں تو علی کعبے میں آتے ہیں تو اپنے دل کو کعبہ بنا لو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ عالم محض فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے اپنے حبیب پاک حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مولا کریم ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سرکار کے وسیلہ جلیل السلام انبیاء کرام مرسلین اعظام, سرکار کے والدین کریمین, سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خلفائے راشدین, تمام امہات المومنین حسنین کریمین, تمام خلفائے راشدین بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت بشکت قبول و منظور فرما. تمام صحابہ کرام, تمام تابع, تمام تبع تابعین, تمام اولیاء کرام سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص حضرت غوث اعظم کی خدمت پیش کرتے قبول و منظور فرما. امام اعظم کی خدمت پیش کرتے قبول و منظور فرما. اعلیٰ حضرت ان کے تمام خلفاء کی خدمت پیش کرتے قبول و منظور فرما. اعلیٰ حضرت کے تمام صاحبزادوں کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تاج العلماء مفتی محمد بن نعیمی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اور شاطر ابو الحسن قادری شاہ نورانی صاحب اور قاری محمد سلام صدیقی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. ان سب کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجل عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مصیبت عطا ان کے مسائل کو خاتمہ فرما. مولا کریم ہمیں اپنی رضا کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو اور تیرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. ہمیں اپنی ناراضگی کاموں سے بچانا مولا کریم.
ہمارے قیامت دن ہم نام عمل ہمارا داہنے ہاتھ میں عطا فرما اللہم مولا کریم اس دن جس دن تیرے دوستوں کے چہرے روشن ہوں گے مولا ہمارے چہروں کو بھی روشن فرما آمین مولا کریم محشر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما آمین محشر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین مولا کریم ولی گرامی نے جو یہ پودا لگایا تھا عشق رسول کا مولا اس میں دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا اللہم فرما آمین اور یہ ہم اور ہماری پوری ٹیم جو یہ کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما اللہم آمین مولا کریم ان سب کو اور مکین گنبد خضرہ کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اللہم مولا کریم ہمیں دین و دنیا کے کاموں میں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما اللہم ہمارے طلبہ طالبات کو اپنے اپنے امتحانات میں اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما اللہم انہیں اپنے علم سے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم مولا ہماری امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما اللہم اور صحابہ اکرام اور اہل بیت سے دونوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین اور ہم جتنے بھی اولیاء اکرام میں ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہم علماء اہل سنت کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور ان کی زندگی میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین مولا ان کو سننے کی توفیق عطا فرما آمین علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین علماء اکرام کو سایہ تعدیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما آمین مولا کریم ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کی حفاظت فرما وبعظمته ان الله وملائكته يصلون على صلی النبي اللہ تعالی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ماضي الجود والكرم وآله وبارك وسلم کیوں کہیں یہ عطا ہو وہ عطا ہو ہم کو وہ دو جس سے ہمیشہ ہمارے سارے گھر بھر کا بھلا ہو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.